بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ارطغرل غازی کی زندگی پر بنائے جانے والے ڈرامہ سیریل ڈریلس ارطغرل اور کورولس عثمان میں ایک کردار نے سب کے دل جیتے۔ دو تلواروں سے دشمن پر آندھی بن کے ٹوٹنے والے بامسی کی بہادری تو سب نے دیکھی ہے، لیکن کیا عثمانی تاریخ میں واقعی کوئی ایسا شخص یا وہ ایک افسانوی کردار ہی تھا؟ بامسی بیرک اوغوز ترکوں کا ایک مشہور جنگجو تھا۔ اس کی زندگی کے بارے میں اوغوز ترکوں کی معروف کتاب دے دے کرکوت میں لکھا ہوا ہے۔ دے دے کرکوت کی کہانیوں کے مطابق بامسی بیرک اوغوز شہزادے بیبورے بے کا بیٹا تھا۔ قدیم روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سب اوغوز شہزادے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ان میں بیبورے بے واحد شہزادہ تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اس مجمع میں رو پڑا کہ اس کے بعد اس کا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ بیٹا۔ اس کی حالت دیکھ کے سب شہزادوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بیبورے بے کو اولاد نرینہ عطا کرے۔ اس موقع پر ایک اور شہزادے بے بیچن نے بھی ان سے اولاد کی دعا کروائی۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں شہزادوں کو اولاد عطا ہوئی۔ بیبورے بے کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور بے بیچن کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بیبورے بے نے کچھ غلاموں کو قسطنطنیہ بھیجا تاکہ وہ اس کے بیٹے کے لیے تحائف اور دوسری چیزیں لے کر آئیں۔ چونکہ سفر زیادہ تھا تو ان کو واپسی سالوں بعد ہوئی۔ وہ انتہائی مہنگی اشیاء لے کر واپس آ رہے تھے۔ ارض روم میں اپنے قبائل سے تھوڑی دور ایونک کے قلعے سے ان کے قافلے پر حملہ ہوا، لیکن وہاں ایک نوجوان نے دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے ان سب ڈاکوؤں کو مار ڈالا اور ان قافلے والے لوگوں کو بچا دیا۔ اس نوجوان کی مہارت دیکھ کر قافلے والے بہت مرعوب ہوئے۔ یہ نوجوان ان سے رخصت لے کر قبیلے چلا گیا اور اپنے ماں باپ کے خیمے میں جا بیٹھا۔ یہ قافلہ جب قبیلے پہنچا تو تاجر بیبورے بے کے خیمے میں گئے تو نوجوان کو بیبورے بے کے خیمے میں بیٹھا دیکھا انہوں نے اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ اس پر بیبورے بے بہت برہم ہوئے اور کہا کہ یہ کون سی روایت ہے کہ باپ بیٹھا ہے اور تم بیٹے کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ اس پر ان لوگوں نے قافلے پر حملے کی تمام صورتحال بتائی اور بتایا کہ کس طرح اس لڑکے نے ان ڈاکوؤں سے بچایا۔ اس کا باپ بہت خوش ہوا جب تک اس نے اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ ان قافلے والوں نے دشمن کے سر اڑانے کی وجہ سے اسے بامسی بیرک کہا، جس کے بعد یہی اس کا نام پڑ گیا بامسی بیرک۔ بامسی بیرک نے جنوبی قفقاز سے لے کر اناطولیہ تک لڑائیاں لڑی۔ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی نرم دل اور مزاحیہ شخص تھا۔ اس کی شادی بے بیچن کی بیٹی بانو چیچک سے ہوئی جو کہ اسی کی طرح اوغوز شہزادوں کی دعاؤں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ تاریخی ترک کتابوں میں دونوں کو اوغوز کرشماتی بچے تصور کیا جاتا ہے۔ شادی کی رات ہی اس کے خیمے پر حملہ ہوا اور اسے ایونک قلعے میں قید کر لیا گیا۔ بامسی بیرک 16 سال اس قلعے کی جیل میں قید رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قلعے میں ایک شہزادی نے اسے بھاگنے میں مدد کی اور اسے جیل سے بھگا دیا، جبکہ چند لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شہزادی جس کا نام ہیلینا بتایا گیا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہوگی اور اسے لے کر وہاں سے بھاگ گئی اور بعد میں اس سے شادی کر لی۔ ڈریلس ارطغرل میں بھی دکھایا گیا ہے کہ اس کو ہیلینا نامی شہزادی پسند آ جاتی ہے جس سے وہ شادی کر لیتا ہے۔ یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ حقیقی زندگی میں بامسی بیرک ارطغرل غازی یا عثمان غازی سے کبھی نہیں ملا، بلکہ ان سے بہت پہلے دور میں گزرا ہے۔ ڈرامہ سیریل ڈریلس ارطغرل غازی میں اس کا کردار اس لیے دکھایا گیا ہے تاکہ عظیم بہادر ترک کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ بامسی بیرک کی قبر اناطولیہ کے قریب واقع ہے۔ ڈریلس ارطغرل میں مقبولیت کے بعد لوگ اس کی قبر پر جانا شروع ہو گئے ہیں، جس کے بعد حکومت نے اس کی قبر کے سامنے ایک مزار نما عمارت بنا دی ہے۔